الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے جمعے میں حج موضوع تھا. احرام سے لے کر حج ختم ہونے کے سارے اعمال بیان ہو چکے تھے. بعض ساتھیوں کی رائے تھی کہ اسی مضمون کو دوبارہ سے دہرا لیا جائے اور کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں ان کا بھی ہم آپس میں مذاکرہ کر لیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب عموماً ہمارے حجاج کرام حج قران کرتے ہیں یعنی احرام حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ باندھتے ہیں. جب حج کے لیے جاتے ہیں تو احرام حج کے لیے بھی ہوتا ہے عمرے کے لیے بھی ہوتا ہے. نیت حج کی بھی ہوتی ہے عمرے کی بھی ہوتی ہے. پہلے عمرہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر حج ہوتا ہے. ابتدا میں نے عرض کیا تھا نماز اور دونوں کو اگر آمنے سامنے رکھ کے اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا. نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اللہ اکبر ہم نے کہہ دیا, نیت کر لی, نیت بھی ضروری, تکبیر کہنا بھی ضروری. یہ دونوں چیزیں جب ہم نے کہہ لیں تو بہت سی چیزیں جو ہمارے لیے ممنوع نہیں تھی جائز تھی, نماز میں داخل ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ممنوع ہو گئیں. اب نماز کے اعمال کے علاوہ کوئی اور عمل ہمارے لیے اب جائز نہیں ہوگا. تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے اپنے اوپر نماز کے باہر کے اعمال حرام کر دیے. اسی طرح احرام میں ہوتا ہے. احرام کے لیے وضو کرنا, احرام کے لیے غسل کرنا افضل ہے, سنت ہے. اسی طرح جس طرح کے ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاتھ اٹھانا واجب نہیں, فرض نہیں, ایک مسنون عمل ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. تو وضو کرنا یا غسل کرنا یہ مسنون عمل ہے.
صفائی اس سے ہو یا نہ ہو، صفائی ہو یا نہ ہو، اس سے میری مراد ہے کہ اگر ایک عورت ماہواری سے ہے، اس کا ماہوار چل رہا ہے، ماہواری اس کی چل رہی ہے، تو اس کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ بھی غسل کر لے، اگرچہ غسل سے اس کی صفائی نہیں ہوگی، لیکن غسل کرنا، پاک صاف ہو جانا، پاک صفائی تو ہو جاتی ہے اگرچہ پاکی نہیں ہوتی، تو صفائی ستھرائی کرنا چونکہ ایک مسنون عمل ہے، لہذا اگر ماہواری سے کوئی عورت ہو تو وہ بھی کر لے، ایک مسنون عمل۔ اسی طرح غسل جب ہم کرتے ہیں، صاف ہونے سے میری مراد ہے کہ پہلے جو بال لینا، ناخن ترشوانا، یہ جتنے بھی اعمال ہیں صفائی سے متعلق، یہ سارے اعمال کر لیے جائیں۔ آپ نے احرام پہنا، احرام بغیر سلا ہوا کپڑا، دو کپڑے ہوتے ہیں، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننے کا مطلب یہ کہ احرام پہننے کے بعد اب سلا ہوا کپڑا آپ کے لیے ممنوع ہو گیا۔ سفید کپڑا افضل ہے، ورنہ کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں، رنگ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ احرام پہننے کے بعد جس طرح تکبیر تحریمہ کے لیے نیت ضروری، صرف تکبیر تحریمہ سے آپ نماز میں داخل نہیں ہوتے، اسی طرح احرام پہننے کے بعد اب نیت بھی ضروری، نیت دل سے ضروری ہے، زبان سے کہنا سنت ہے، افضل ہے، دل سے نیت کہنا، اور اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو احرام کا تکبیر تحریمہ وہ تلبیہ کہنا ہے، ایک دفعہ تلبیہ کہنا یہ شرط، 3 دفعہ کہنا سنت۔ احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ 1 دفعہ کہہ دیا، سنت کے مطابق 3 دفعہ کہہ دیا، اب آپ محرم ہو گئے، احرام والے ہو گئے، یعنی جس طرح نماز میں ایک شخص داخل ہو جاتا ہے، نماز کے باہر کے اعمال اس کے لیے ناجائز ہو جاتے ہیں، اسی طرح محرم بننے کے بعد، مصلی بننے کے بعد وہاں اور چیزیں تھیں، محرم بننے کے بعد اب حج کے اعمال کے علاوہ یا حج میں جو اعمال ممنوع ہیں وہ تمام کے تمام اب آپ کے لیے ممنوع یعنی ناجائز قرار پائے۔ نیت کہاں کہنا ہے، تلبیہ کہاں کہنا ہے، یہ میں نے کہا میقات سے پہلے پہلے کہہ دیں، میقات سے پہلے پہلے کہہ دیں، میقات جو مقرر ہے اس سے پہلے پہلے آپ نیت، یعنی یہ نیت اور تلبیہ آپ دوران پرواز بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ کبھی کبھی حجاج کرام رک جاتے ہیں، دن کے دن لگ جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے اگر ایسے ہی کر لیا جائے تو اس میں زیادہ سہولت ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ احرام ممنوع اعمال، پہلے جو کام جائز تھے اب ممنوع قرار پائے۔ حج والے اعمال، نماز کے اندر بہت سے اعمال ہیں، ہم کوئی عمل، بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ اعمال ہم چھوڑ دیں تو ان کے چھوڑنے سے سجدہ سہو کر لیتے ہیں، نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ واجبات ہیں، واجب کے چھوڑنے پر سجدہ سہو آتا ہے، سنت کے چھوڑنے پہ یا مستحب کے چھوڑنے پہ سجدہ سہو نہیں آتا، فرض کے چھوڑنے پر نماز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر حج کا کوئی فرض چھوڑ دی، اور فرائض 2 ہیں، طواف زیارت ہے اور وقوف عرفہ، یہ 2 فرض، اگر یہ جسے ہم رکن کہتے ہیں، یہ 2 ارکان ہیں، اگر ان میں سے کوئی چھوڑ دیا، کسی کو چھوڑ دیا تو کیا ہے، وہ حج ہی نہیں ہوا۔ لیکن اگر واجب چھوڑ دیا گیا، طواف قدوم جو ہم پہلے جا کے جو طواف کرتے ہیں وہ طواف واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے باوضو ہو کے مسجد میں آتے، مسجد میں آنے کے بعد جس طرح ہم تحیت المسجد پڑھتے ہیں، اسی طرح طواف قدوم جو حاجی کرتا ہے، عمرہ کرنے والا نہیں، حاجی جو کرتا ہے، اس کی حیثیت تحیت المسجد جیسی ہے۔ اگر ایک شخص نے چھوڑ دیا، اس پہ کوئی دم لازم نہیں آیا۔ لیکن واجبات کیا ہیں؟ ایک شخص نے وقوف مزدلفہ چھوڑ دیا،
ایک شخص نے رمی چھوڑ دی، رمیوں کو مؤخر کیا، اس کو ادھر کیا، اس کو ادھر کیا، جو کام پہلے کرنا تھا، جو واجب پہلے کرنا تھا اس کو بعد میں کیا، بعد والے کو پہلے کر دیا. تو واجب کو ادھر ادھر کرنے سے یا واجب کے چھوڑنے سے، جس طرح نماز میں سجدہ سہو لازم آتا ہے، حج میں تو سجدہ سہو نہیں آتا، اس میں دم لازم آتا ہے. بعض مواقع ایسے ہیں کہ اس میں دم لازم آتا ہے، بعض مواقع ایسے ہیں کہ اس میں بدنہ لازم آتا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں صدقہ لازم آتا ہے. صدقہ لازم آتا ہے یعنی چھوٹا اگر کام عمل ہے وہ کر لیے، جیسے جواں ہے اس کو مار دیا، جواں مار دیا آپ نے، کھٹمل مار دیا آپ نے، تو ان کے مارنے پہ صدقہ ہے، اور وہ صدقہ بھی وہ ظاہر ایک مٹھی کے برابر بھی دے دیا تو کافی. بعض موقع ایسے ہیں کہ اگر ایک ناخن کاٹ دیا تو اس صورت میں دم نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. لیکن اگر ایک شخص نے پانچ انگلی یعنی یہ جو 5 انگلیوں کے ناخن ہیں وہ ترشوا دیے، 5 انگلیوں، یا اس طرح کروا دیے، یا کوئی ایسا عمل کر لیا جسے ہم واجب کہتے ہیں، تو واجب جو ہے، واجب چونکہ اس کا نہ ترشوانا واجب تھا، اس نے اس واجب کو چھوڑ دیا. واجب کے چھوڑنے پہ اب آ جائے گا وہ دم. 5 کے کرے، 10 کے کرے یا سب کے کر لے، ہر صورت میں دم ہی دینا پڑے گا. بالوں کا ترشوانا یا حلق کرنا یا قصر کرنا، یہ اس کے لیے نہ کرنا واجب تھا. اگر کر لیا چوتھائی حصے سے کم ہے تو صدقہ واجب ہوگا، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہوگا. اور اگر چوتھائی یا اس سے بڑھ کے ہے تو اس صورت میں دم لازم ہوگا، یعنی بکرا یا بکری یا دمبا یا دمبی، وہ جو ہے اس کا دم، اور وہ بھی حرم کے اندر، وہ دینا واجب ہوگا. اور بعض صورتوں کے اندر بڑا جرم اگر کر لیا تو ایسی صورت کے اندر بڑا دم لازم آتا ہے، جسے بڑے دم کو عربی کے اندر فقہی اصطلاح میں بدنہ کہتے ہیں. بدنہ کے معنی اونٹ کے ہیں. ایک شخص نے بیوی سے ہم بستری کر لی وقوف عرفہ کے بعد اور حلق سے پہلے تو اس صورت میں اس پہ بدنہ لازم آتا ہے. بہرحال یہ جو مسائل ہیں مختصر یوں سمجھ لو کہ اگر آپ حضرات کو یہ معلوم ہو کہ یہ چیزیں سنت ہیں تو حج کے جو مسنون اور افضل اعمال ہیں ان کے چھوڑنے پہ دم لازم نہیں آتا، صدقہ واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر چھوڑ دیا، اب کس قدر چھوڑا، معمولی مقدار میں ہے تو اس صورت میں صدقہ واجب ہوتا ہے، ایک مخصوص مقدار میں تو اس صورت میں دم واجب ہوتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ ایک بڑا عمل کر لیا تو اس صورت میں بڑا دم لازم آتا ہے، جسے بدنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں ان کو علی الخصوص دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں جو عموماً پیش آتی ہیں. احرام کے دوران خوشبو لگانا یہ جائز نہیں ہے. ایک شخص نے خوشبو لگا لی، خوشبو لگانا جائز نہیں. اگر اس نے خوشبو لگا لی تو خوشبو لگانے کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا. اب معمولی مقدار بڑی مقدار کا فرق ہے، لیکن میں نے مختصراً عرض کر دیا. اب وہ چھوٹی مقدار بڑی مقدار کیا ہے، ایسی صورت میں پھر مفتی سے ہی پوچھ لیا جائے. نمبر 2 دوسرے پہ ہوتا ہے سلا ہوا کپڑا. سلا ہوا کپڑا اگر آپ نے بالکل معمولی مقدار کے لیے پہن لیا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے پہن لیا ہے، تو اس صورت میں صدقہ واجب ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے دن کے اکثر حصے کے لیے سلا ہوا کپڑا پہن لیا ہے تو اس صورت میں دم واجب ہوتا ہے. لیکن اگر وہی سلا ہوا کپڑا ہے، آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے، چادر بنا دی اس کی، گرمی سے بچنے کے لیے، پہنا نہیں بلکہ اوپر رکھ دی آپ نے، اس کی چادر بنا دی، تو ایسی صورت میں کچھ بھی واجب نہیں ہوتا. ناخن کے ترشوانے سے اگر ناخن کے ترشوانے سے اگر 5 انگلیاں ہیں، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں یا 10 انگلیاں یا 20 انگلیاں،
اس کے ناخن ترشوا دیے تو ایسی صورت کے اندر دم واجب ہوتا ہے. لیکن اگر 1-2 انگلیاں ہیں، 3 انگلیاں ہیں، تو اس صورت میں صدقہ واجب ہوتا ہے. اسی طرح بال جو ہے، بال آپ نے لے لیے، سر کے بال، زیر ناف بال، بغل کے بال. اگر سر کے بال ایسے ہوں یا کسی بھی عضو کے بال اگر چوتھائی حصے سے کم ہے، چوتھائی حصے سے کم ہے، تو اس صورت میں صدقہ واجب ہوتا ہے. صدقے سے میری مراد 1 مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہوتا ہے. لیکن اگر چوتھائی اور چوتھائی مقدار سے زیادہ ہے تو ایسی صورت کے اندر دم واجب ہوتا ہے. لہذا زیر ناف بال ہو گئے، اس میں بھی دیکھ لیجئے چوتھائی یا اس سے زیادہ ہے تو دم واجب، اس سے کم ہے تو صدقہ واجب. بغل کے بال ہیں، اگر ایک حصہ جو ہے وہ جو ایک طرف بغل کے بال ہیں وہ اگر کر دیے ہے تو اس صورت میں بھی دم، دونوں کے کر دیے تو وہ بھی دم، اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی عضو شمار ہوتے ہیں. آپ نے آدھے کا تو کر دیا ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جو احرام کی وجہ سے جو چیزیں ممنوع تھی، یعنی جن کا نہ کرنا یا جن کا کرنا واجب تھا، آپ نے اس واجب کو چھوڑ دیا یا نہ کرنا واجب تھا اور آپ نے کر لیا، تو ایسی صورت میں یا صدقہ واجب ہوتا ہے یا دم واجب ہوتا ہے. اور اس کی موٹی موٹی صورتیں میں نے جیسے بیان کر دی. اب احرام پہننے کے بعد اب آپ پابند ہیں. نماز، یہ جیسے نماز کے اعمال کے پابند تھے، اسی طرح یہاں آپ حج اور عمرے کے اعمال کے پابند ہیں. لہذا میقات سے آپ چلے گئے، اب پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے. عمرے کا پہلا عمل ظاہر ہے نیت ہے. نیت آپ کر چکے ہیں. جیسے آپ بیت اللہ شریف میں آئیں گے تو حجر اسود کے پاس آپ نے استلام کرنا ہے. استلام سے اور اس وقت آپ نے طواف کی نیت بھی کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ اس کو آسان بنا دے. اور پھر جب استلام کریں گے تو اس سے پہلے آپ 2 کام کریں گے. ایک کو استواء کہتے ہیں، یہ جو حصہ ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے. اور دوسرے کا میں نے عرض کیا تھا رمل. رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنے کو. پہلے 3 چکروں میں وہ رمل جو ہے وہ مسنون ہے. اور اکڑ کے چلنے میں اگر رش ہو تو ایسی صورت میں چھوڑنا افضل ہے. پہلا شوط یعنی پہلے چکر کے ختم پہ آپ نے استلام کیا، دوسرے پہ کیا، تیسرے پہ کیا، آخر پہ کیا، ہو گئے 7. اسی طرح رکن یمانی جو شام کی طرف، جو شام کی جانب جو پڑتا ہے، اس کا استلام کرنا بھی مستحب ہے. موقع ملے تو اس کا بھی کر لیا جائے. بہرحال جب 7 آپ نے کیے پھر مصلی یعنی ابراہیم کے پاس یا کہیں اور 2 رکعتیں پڑھنا واجب. 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لیے. اس کے بعد جب آپ سعی کے لیے جائیں گے تو سعی کرنے سے پہلے استلام کر لیجئے، اس کے بعد سعی کے لیے آپ چلے جائیں. صفا سے شروع کریں گے مروہ پہ، اور یہ 7 چکر ہوں گے. صفا سے شروع، مروہ پہ ختم، پھر مروہ سے صفا، اور اسی طرح اختتام ہوگا مروہ تک. مروے پہ یہ آپ کا پورا عمرہ. عمرے کے بعد جب عموماً عام دنوں میں ہم جاتے ہیں تو سعی کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد حلق یا قصر کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے عمرے اور حج دونوں کی نیت کی ہے، لہذا یہاں ہم احرام نہیں کھولیں گے، حلق یا قصر نہیں کریں گے، اسی حال میں رہیں گے. اور سب سے بڑا عمل عرض کر دو، سب سے بڑا عمل حج کا ذکر سے بھی زیادہ، تلاوت سے بھی زیادہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ وہ تلبیہ ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے وہ تلبیہ انسان کہتا رہے، پڑھتا رہے. جب حج کے دن شروع ہوں گے، جو کہ 7ویں دن جو ہے اس کا خطبہ دیا جاتا ہے، یہ خطبہ سننا یہ مسنون ہے. 8ویں دن جسے یوم ترویہ کہتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جاتے ہیں مینا کی طرف. مینا میں پورا دن اور رات دونوں گزارے جاتے ہیں، یعنی 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دوپہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. اور وقوف مینا یہ سنت ہے. وقوف مینا سنت ہے.
پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی ادائیگی فرمائی، ہم بھی کریں۔ جس طرح نماز، فرض نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں نہیں چھوڑتے ہیں، اس طرح اس سنت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بجائے ہوٹل میں رہنے کے وہی انسان جائے اور وہیں رہے۔ اگلے دن جب 9 تاریخ ہوگی تو فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عرفے کی طرف ہم روانہ ہو جائیں گے۔ عرفہ یہ رکن ہے، یہ اگر کسی نے ادا نہیں کیا، یہ اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب حکمت رکھی، دیکھیں احرام پہننے کے بعد تو ظاہر ہے سب کے احرام ایک جیسے، لیکن رہائش کے اعتبار سے، چلت پھرت کے اعتبار سے کوئی وی آئی پی ہے، کوئی غریب ہے۔ یہ جو مزدلفہ سے آگے جب ہم جاتے ہیں، عرفہ اور عرفے سے واپسی، یہاں سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ 2 لاکھ کا حج کرنے والا بھی اور 22 لاکھ کا حج کرنے والا سب برابر۔ سوچتے کہ جی ہمیں یہ سہولت ہے، کوئی سہولت نہیں ہوتی، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مینا کے بعد وقوف عرفہ فرض رکن، وہاں جائیں گے اور اس کا جو وقت ہے وہ ہے غروب آفتاب تک۔ غروب آفتاب تک وہاں رہنا یہ واجب ہے۔ فرض معمولی گھڑی سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن وقوف کب تک ہے؟ مغرب تک ہے، یعنی غروب آفتاب تک ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ غروب آفتاب ہوا اور ظاہر عرفے میں میں نے جیسے عرض کیا تھا، عرفے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو امام ہے، یعنی جو حج کا امیر ہے یا امام ہے، جو ایک عمومی امام ہوتا ہے، ان کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے تو دونوں نمازیں ہم اکٹھی کریں گے۔ لیکن اگر خیمے میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہر نماز اپنے وقت پہ ہم پڑھتے ہیں، چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ ہو۔ اور اس کا جو بڑا عمل ہے وہ ظاہر ہے دعائیں ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں، اور توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی عظمت بار بار بیان کی جائے، اور اللہ کی عظمت وہ تلبیہ بار بار اور زور سے کہنے کی صورت میں ہے۔ اور چوتھا کلمہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے تھے، تو انسان چوتھا کلمہ بار بار پڑھتا رہے۔ غروب آفتاب کے بعد واپسی ہو رہی ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ راستے میں نماز نہیں پڑھنا، مزدلفہ پہنچ کے پڑھنا ہے۔ دونوں نمازوں کو جمع کرنا ہے، خواہ امام کے پیچھے یا آپ انفرادی انداز میں پڑھ رہے ہیں، یا امام کے علاوہ آپ کی مختصر سی 8-10 بندوں کی باجماعت نماز ہے۔ پڑھنا بھی ہر صورت میں مزدلفہ میں، اور ہر صورت میں دونوں نمازوں کو جمع کرنا ہے، مغرب کی اور عشاء کی۔ عرفے کے دن، عرفے کی میدان عرفات میں بھی دعائیں، مزدلفہ کے میدان میں رات بھر بھی دعائیں، اسی لیے نمازوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ میدان عرفات میں وقوف یعنی وہاں رہنا وہ فرض، مزدلفہ میں وقوف یہ واجب۔ یہ فرق ہے، مزدلفہ میں واجب ہے اور وہاں فرض ہے۔ صبح مزدلفے میں ہم یہ کریں گے، صبح امام جو ہے یعنی جو فجر کی نماز کا پہلا وقت ہوتا ہے، ہم تو جیسے اخیر میں پڑھتے ہیں تاکہ روشنی جب پھیل جاتی ہے ہم یہاں پڑھتے ہیں، وہاں یہ ہے کہ جب وقت داخل ہو جائے گا فجر کا تو ہم پہلے وقت کے اندر جسے غلط سے تعبیر کیا جاتا ہے اس میں امام نماز پڑھائے گا، ہم نماز پڑھ لیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی طلوع آفتاب ہو جائے گا تو وہاں سے ہم نکلیں گے۔ وہاں کا جو عمل ہے کنکریاں وہیں جمع کر لیں، یہ زیادہ افضل ہے، ورنہ جمرات کے علاوہ کنکریاں کہیں سے بھی جمع کر لو بس کافی۔ کنکریوں سے بڑے پتھر مراد نہیں، اسے عربی میں فقہ کی اصطلاح میں اسے خزف کہتے ہیں، یعنی مٹی کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں یا مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے ہوں، وہ اگر لے لیے اور اس سے جو ہے وہ اب وہ آگے یہ جو کنکری مارنے کا جو طریقہ ہے وہ ظاہر ہے کہ جب ہم وہاں مینا میں جائیں گے تو اب مینا میں مزدلفے میں گزار لیا، اب یہ 10ویں تاریخ ہے جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں، مینا میں آ گئے۔ اب مینا کے جو اعمال ہیں، سب سے پہلا عمل رمی کرنا ہے، اور وہ ایک شیطان کو ماریں گے، یعنی جمرۃ العقبہ، جو بڑا شیطان ہے اس کو مارنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جو حصہ، وہ جو دائرہ بنایا ہوا ہے اس دائرے میں ان کنکریوں کو پہنچانا الگ الگ، اور اس کا طریقہ مسنون طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ کنکری کو یہاں رکھیں گے، یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کے اوپر، پور کے اوپر رکھ کے یوں پھینکنا اور اس دائرے میں پہنچانا۔ یوں مارنا یہ سنت نہیں، یہ مکروہ ہے،
سنت یہ ہے کہ یہاں پہ رکھ دیا اور یوں پھینک دی اور اس دائرے میں پہنچا دے، اور اس کے بعد دعا بھی نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا. اس کے بعد آنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے. حلق یعنی سر کے بال مونڈنا، یہ ظاہر ہے واجب ہے، یا قصر بھی کر لیں تو قصر بھی کافی ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا حلق کرنے والوں کو دیے، لہذا حلق ہی انسان کرے. حلق کر لی، اب سارے کام. حلق کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے سلام پھیر دیا، سلام پھیر دیا، لیکن ایک فرض رہ رہا ہے، وہ طواف زیارت ہے. بہت سے کام جو ہمارے لیے ممنوع تھے اب جائز ہو گئے. عید کا دن ہے، عید میں انسان خوشبو لگاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، وہ سارے عید والے اعمال. لیکن ایک کام پہ پابندی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں، بیوی ساتھ ہے، تو ہم بستری ممنوع ابھی بھی ہے. تو یہ اعمال. اس کے بعد حلق کیا. حلق کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی جو اکیلے حج کرنے والے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا افضل سنت. جو قران کرنے والے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا یہ حج کا حصہ ہے، جز ہے، حج کے واجبات میں سے ہے. مؤذن صاحب، حج کے واجبات میں سے ہے، لہذا حلق کرنا یہ جس طرح واجب اس طرح قربانی کرنا بھی واجب. اس طرح متوجہ ہوں، قربانی کرنا یہ واجب بشرطے کہ حج قران ہو، لیکن اگر حج افراد ہے تو پھر افضل ہے. ایک درخواست ہے برائے کرم، کتنا ہی ضروری کام ہو لیکن جب بیان چل رہا ہو سارے متوجہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ بھائی اگر صفیں بھری ہوئی تو پھلانگتے ہوئے مت آؤ، کیوں؟ سب کی توجہ بڑھ جاتی ہے. تو آپ حضرات سے ماشاءاللہ آپ لوگ میچور لوگ ہیں، سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. اس سے جو نظم ہوتا ہے وہ بڑا متاثر ہو جاتا ہے. میری ہمدردانہ درخواست ہے، کسی خاص کو میں نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن یہ کہ اس سے پوری توجہ میری بھی منتشر ہو جاتی ہے، آپ حضرات کی بھی منتشر ہو جاتی ہے. جو کام کرنا ہے بیان شروع ہونے سے پہلے کر دیں. تو اس کے بعد قربانی افضل والی صورت یا واجب والی صورت. اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص اگر مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اور حرم میں وہ مسافر نہیں، اگر مسافر ہے تو مسافر پہ ظاہر ہے قربانی نہیں ہے. لیکن اگر مکے میں اس نے اتنے دن گزارے کہ وہ اب مسافر نہیں رہا، تو اب اس کے لیے اور وہ حج قران کر رہا ہے تو دو قربانیاں کرے گا. قران حج کی قربانی الگ کرے گا اور صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے قربانی الگ کرے گا. لیکن اگر مسافر ہے اور اکیلے حج کر رہا ہے، مسافر بھی اور اکیلے حج کر رہا ہے، نہ اس پر یہ والی قربانی جو ہم یہاں کرتے ہیں، نہ حج والی قربانی. ہاں افضل ہے تو افضل والی صورت الگ ہے. قربانی کرنے کے بعد قربانی ہو گئی، رمی ہو گئی، رمی کے بعد حلق ہو گیا، حلق کے بعد قربانی ہو گئی. اب قربانی کے بعد یہ ہے کہ اب طواف زیارت کرنا ہے. طواف زیارت فرض ہے. طواف زیارت کے لیے احرام بھی نہیں ہوتا. طواف زیارت آج کے دن کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں. یہ حج کے دن ہیں 8، 9، 10، 11، 12، 13 تک ہم جاتے ہیں تو وہ افضل والی صورت. اب طواف زیارت کے لیے چلے گئے، طواف زیارت کر لیا. اب اگلے دن، یہاں تو ہم طلوع آفتاب کے بعد رمی کر رہے ہیں، اگلے دن زوال ہونے کے بعد اب 3 شیطانوں کی رمی کرنی: جمرہ اولا، جمرہ وسطی یا جمرہ صغری، جمرہ وسطی اور جمرۃ العقبہ. پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو. پہلے شیطان کو مارا، اس کے بعد دعا پڑھ لی، رک کے دعا پڑھ لی. دوسرے شیطان کو مارا، رک کے دعا پڑھ لی. تیسرے شیطان کو مارا، اس کے بعد رکنا نہیں ہے، بس وہاں سے چلے آنا. مینا میں ہی رکنا افضل ہے. پھر اگلے دن ہے 10 ہے تو پھر 11 ہے تو پھر 12. 12ویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد اب پھر 3 شیطانوں کو مارنا ہے. پہلے کو مارا، رک کے دعا پڑھ لیں. دوسرے شیطان کو مارا، رک کے دعا پڑھ لیں. تیسرے شیطان کو مارا، اب رکنا نہیں ہے، اب وہاں سے سیدھے چلے آنا ہے. اب فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن
پہلے دن 1، دوسرے دن 3، تیسرے دن 3، یہ تو ہے واجب۔ چوتھے دن بھی رمی کرنا یہ افضل اور سنت ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ازدحام اور مصروفیتوں کے باوجود آپ نے وقوف فرمایا تھا، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اگلے دن، لیکن اگر آپ نہ رک سکے تو ظاہر ہے اس کی حیثیت واجب والی نہیں ہے، سنت والی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آخری عمل جو حج کا ہے، جسے ہم طواف وداع سے تعبیر کرتے ہیں، طواف وداع سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی رخصت لینا، رخصت لینا، وہ طواف کیا جاتا ہے، اور وہ طواف جو ہے وہ واجب ہے۔ طواف زیارت کے لیے بھی احرام نہیں، طواف وداع کے لیے بھی احرام نہیں، اور طواف کر لیا اس کے بعد آپ کا جو حج کے جو سارے اعمال ہیں وہ مکمل۔ اسی پہ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج سے ہی متعلق اگر کچھ احکام کسی نے پوچھنے ہوں اختصار کے ساتھ تو میں نے عرض کر دی ہے، لیکن کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں۔ اور پھر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر چند ساتھی 8، 10، 15 جتنے ہوں، اگر انہوں نے سیکھنا ہے تو ظاہر ہے مجھے بھی ثواب ملے گا۔ سیکھ کے ہی انسان کام کرے تو صحیح اصولوں کے مطابق ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں کہ اگر آپ حضرات ایک گروپ بنا لیں، جماعت بنا لیں، اور پھر مجھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دے دیں تو انشاءاللہ پورا جو کورس ہے وہ میں کروا سکتا ہوں۔ حج کے سارے اعمال میں رہنمائی اختصار کے ساتھ دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنیں۔